میڈیکل سائنس میں دماغ کا یہ حصہ جسے آپ فرنٹل لوب یا جسے پری فرنٹل کارٹیکس بھی کہتے ہیں یا جسے آپ عرف عام میں پیشانی بھی کہتے ہیں، انسانی ساری شخصیت صرف ایک اس حصے کی مرہون منت ہے۔ اگر اس حصے کو ڈیمیج کر دیا جائے تو اس انسان کی شخصیت جو ہے وہ بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ اس حصے میں بہت زیادہ تبدیلیاں اور ڈیمیج دیکھنے کو ملتا ہے ان لوگوں میں جو کہ کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان میں بھی اس حصے میں ڈس فنکشن پایا جاتا ہے۔ دراصل یہ حصہ ایک ایسا حصہ ہے جو کہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم اچھائی کا راستہ چنتے ہیں یا ہم برائی کا راستہ چنتے ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے جو ہر انسان لیتا ہے، اور وہ بھی وہی لوگ لے پاتے ہیں جن کا کہ یہ حصہ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس حصے کو یوں لیں کہ ایک عورت کی حیا اور ایک مرد کی غیرت جو ہے اسی حصے کی مرہون منت ہے، یعنی کہ اس حصے کا صحیح طرح سے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا اسلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے سجدہ کرنا سکھایا گیا ہے، اور اگر سجدہ بھی اگر آپ اس پہ بھی غور کریں تو اس میں بھی ہم پیشانی کا حصہ نیچے کی طرف رکھتے ہیں، یعنی زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس یا ہماری پیشانی کے حصے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ جس جگہ بھی جاتا ہے وہ اپنے ساتھ آکسیجن کو لے کے جاتا ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ ریپیئر کا کام کرتی ہے۔ تو گویا کہ سجدہ کرنا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کہ ہم اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی سنا ہے ایک قرآن کی آیت کو کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ لوگ ہر وقت سٹریس کا شکار رہتے ہیں تو ان کا برین کا ایک اور حصہ جسے آپ لمبک سسٹم کہتے ہو وہ ہر وقت ہائپر ایکٹیو رہتا ہے، یعنی کہ اس کی طرف خون کی مقدار جو ہے وہ زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ خون کی سپلائی لے لیتا ہے۔ لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے اس کو بیلنس کرتے ہیں، یعنی کہ پری فرنٹل کارٹیکس کو بھی بلڈ سرکولیشن دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے کسی وجہ سے ڈیمیج کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اکثر آپ یہ دیکھتے ہو کہ جو لوگ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، اکثر ایسے لوگ جو ہیں ان کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اور زیادہ وہ کسی ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یا ان کی شخصیت جو ہے بہت زیادہ بدی کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ بھئی یہ جو حصہ ہے اس کی صحیح فنکشننگ جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کی یہ جو 2 آیات ہیں جس میں کہ سورہ الگ کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 15، ان 2 آیات پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو 2 آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اشارہ جو ہے وہ پری فرنٹل کارٹیکس کی طرف ہے۔ بیسیکلی دیکھیں، ایک تو دماغ کی ہارڈ ویئر مال فنکشن ہو سکتا ہے۔ ہارڈ ویئر مال فنکشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا اچھا سا برین کی ڈیولپمنٹ ہی نہیں دی، اور اس میں شروع سے ہی جو ہے وہ جیسے بدی کو اختیار کرنے کا بہت زیادہ مادہ موجود ہے۔ اب یہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر جو ہے نا میل فنکشن۔ سافٹ ویئر میل فنکشن جو ہے وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں اپنے برینز میں اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ بیسیکلی قرآن جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو بیلنس کیسے کر کے چلنا ہے، اور ہم نے اس دنیا میں جو ہے وہ کس طرح سے ایک مفید انسان بن کے رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے غور کرنے والی ہیں، اور ان کو جو ہے مزید سوچنے کی ضرورت ہے، اور ان پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔